بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالانہ تحفظ ختم نبوت و استحکام پاکستان کانفرنس جاری۔ تفصیلات کے مطابق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ تحفظ ختم نبوت و استحکام پاکستان کانفرنس آج بعد نماز مغرب سے وحدت روڈ کرکٹ گراؤنڈ لاہور میں جاری ہے۔ کانفرنس مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر مولانا پیر حافظ ناصر الدین خاقوانی، نائب امیر مرکزیہ مولانا خواجہ عزیز احمد کی زیر صدارت، محتمم جامعہ اشرفیہ مولانا فضل الرحیم اشرفی کی زیر نگرانی اور مجلس لاہور کے امیر مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں منعقد ہو رہی ہے۔ کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا قاری محمد حنیف جلندری، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت شیوخ حدیث، نامور علماء، مذہبی و سیاسی قائدین، تاجر، صحافی اور قانون دان شرکت اور خطاب کریں گے۔ علماء اکرام نے کہا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام 7 ستمبر 1974 عیسوی کے عظیم فیصلے کی یاد میں عشرہ ختم نبوت ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ 7 ستمبر مسلمانان عالم کے لیے فتح مبین کا دن ہے۔ اس دن قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سے روشناس کرانے کے لیے کانفرنسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلہ کی کڑی وحدت روڈ کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والی سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کے اپوزیشن اتحاد انڈیا کی تائید کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے معروف اخبار منصف کی نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق جمعیت علماء ہند نے موہن بھاگوت کو ان کے تبصرہ تمام ہندوستانی ہندو ہیں پر نشانہ تنقید بنایا اور الزام لگایا کہ ایسے تبصروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سنگھ پریوار قائدین فرقہ وارانہ ہم آہنگی نہیں چاہتے اور باہمی مفاہمت کو فروغ دینے کے اپنے قول سے انحراف کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم گروپ نے اپوزیشن اتحاد انڈیا کی تائید کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ملک میں سیاسی تبدیلی لانے کے لیے نفرت کے ماحول کا خاتمہ ضروری ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اگر اپوزیشن جماعتیں متحد نہ ہوں تو خود ان کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرناٹک میں فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کے عمل کی قومی سطح پر تقلید ضروری ہے۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے دعویٰ کیا کہ ملک میں نفرت کا ماحول پایا جاتا ہے اور نو اور دیگر مقامات پر مسلمانوں کو انتقاماً نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مدھے پورہ میں امام مسجد پر شرپسندوں کی فائرنگ۔ تفصیلات کے مطابق بہار میں بظاہر سیکولر حکومت ہے لیکن آئے دن مسلمانوں کے تعلق سے اندوہناک خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ تازہ ترین معاملہ مدھے پورہ کا ہے جہاں پر گھات لگا کر بیٹھے 4 مسلح بدماشوں نے مسجد کے امام پر تابڑ توڑ فائرنگ کر دی جس میں امام صاحب بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حافظ برکت علی جو خصاصن کی جامع مسجد میں امام ہیں گزشتہ دنوں مسجد سے واپس اپنے گھر جا رہے تھے کہ اسی درمیان راستے میں نہر کے پاس پہلے سے موجود گھات لگائے شرپسندوں نے فائرنگ کر دی۔ گولیوں کی آواز سن کر جیسے ہی مقامی لوگ جمع ہو گئے تو بدماش فرار ہو گئے لیکن امام صاحب بری طرح زخمی ہو گئے ہیں۔ گولی امام صاحب کے داہنے ہاتھ میں لگی تھی۔ اہل خانہ کے ذریعے متاثرہ کو علاج کے لیے JNKT میڈیکل کالج ہسپتال لایا کیا ہے جہاں ان کا علاج ابھی بھی جاری ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق امام صاحب خطرے سے باہر ہیں۔ اس معاملے پر آزاد سماج پارٹی کے رہنما کا کہنا ہے کہ مدھے پورہ جامع مسجد کے امام محمد برکت علی پر تابڑ توڑ فائرنگ میں سنگین طور پر زخمی ہونے سے رنجیدہ ہوں۔ امام صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ نتیش کمار اور بہار میں دلتوں اور مسلموں کے قتل کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ بہار حکومت کو ایسے سبھی مجرمین پر سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ لڑکیوں کی تعلیم ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، حالات کے ساتھ یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی سے اسلامی تعاون تنظیم کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں اسلامی تعاون تنظیم کے اراکین نے ملک میں مجموعی امن اور استحکام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ 2 سالوں میں مجموعی سیکورٹی صورتحال کو مضبوط بنانے کے علاوہ مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ مذکورہ تنظیم کے ارکان نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ نے بہترین مالیاتی پالیسی کے نفاذ، خوارج کی روک تھام اور مجرمانہ واقعات پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ منشیات کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے افغانستان کے استحکام کو یقینی بنایا ہے۔
اور اس تنظیم سے کیے گئے بہت سے وعدے پورے کیے ہیں۔ مذکورہ وفد نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے امارت اسلامیہ افغانستان کے بعض احکام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ احکام وراثت کے حوالے سے خواتین پر ظلم و زیادتی روکنے اور دشمنیوں میں خواتین کے رشتے مقتول خاندان کے افراد کے ساتھ کرنے کی رسم روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وفد کی دورہ افغانستان کا مقصد اسلامی ممالک کے درمیان تعاون کا تسلسل اور امارت اسلامیہ کے حکام کے ساتھ مشترکہ احساس قرار دیا۔ وفد کے ارکان نے تعلیم کو مرد و خواتین کا مشترکہ حق قرار دیتے ہوئے کہا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم معاشرے کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خلیفہ سراج الدین حقانی نے مذکورہ وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم کی نیک نیتی پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کی جانب قدم بڑھا رہا ہے۔ خلیفہ سراج الدین حقانی نے مزید کہا کہ تعلیم مسلمانوں کی مشترکہ ضرورت ہے اور مہمان وفد سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں صبر اور حوصلے سے کام لیں کیونکہ لڑکیوں کی تعلیم ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے جسے حالات کے ساتھ ہی شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امارت اسلامیہ کی حکومت اس طرح نہیں ہے جس طرح دنیا کے سامنے اس کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ ان کے بقول افغان حسن سلوک اور میل جول سے بھرپور لوگ ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ وہ اپنے نظام کی ہر اصولی کمی کوتاہی پوری کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ افغانستان میں ترک سفیر جہاد ارگنائی کی مدت تعیناتی اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے گزشتہ روز افغانستان میں ترکیہ کے سفیر جہاد ارگنائی نے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ کابل میں تعینات ترک سفیر نے اس ملاقات میں کہا کہ افغانستان میں بطور سفیر ان کا سفارتی مشن ختم ہو گیا ہے۔ اسی دوران مولوی عبدالکبیر نے کہا کہ افغانستان اور ترکیہ کے تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے اور امارت اسلامیہ ترکی کی حکومت کے ساتھ قریبی اور مثبت تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ترک وفد سے مطالبہ کیا کہ وہ ترک تاجروں اور سرمایہ کاروں کو افغانستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دیں۔ امارت اسلامیہ انہیں اس سلسلے میں ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم نے جہاد ارگنائی سے ان کے مستقبل کے کام اور زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ جہاد ارگنائی نے پرسوں وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی تھی۔ افغان انجینئرز نے 70 طیارے قابل پرواز بنا لیے۔ تفصیلات کے مطابق کئی سال تک حالت جنگ میں رہنے والے ملک افغانستان کی فضائیہ کے انجینئرز نے 2 سال کے قلیل عرصے میں 70 سے زائد طیاروں کی مرمت کر کے انہیں دوبارہ پرواز کے قابل بنا لیا ہے۔ چینی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان فضائیہ کے کمانڈر عبدالغفار محمدی نے بتایا ہے کہ افغان فضائیہ کی انجینئرنگ ٹیم نے گزشتہ 2 سال میں 70 سے زائد طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی مرمت کر کے انہیں پرواز کے لیے تیار کر دیا ہے۔ تاہم کچھ ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز ابھی مرمت کے مراحل میں ہیں۔ واضح رہے کہ اگست کے آخر میں افغان وزارت دفاع نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی انجینئرنگ ٹیم نے کابل میں 100 فوجی گاڑیوں کی مرمت کی ہے۔ گزشتہ 5 مہینوں میں افغانستان کی برآمدات 49 ارب افغانی مالیت کی رہیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 5 مہینوں میں افغانستان نے 49 ارب افغانی مالیت کی برآمدات کی ہیں، جن میں سے 60% برآمد شدہ اشیاء پھل، سبزیاں، زعفران اور کوئلہ پر مشتمل ہیں۔ نائب وزیر اعظم کے پریس آفس نے ایک خبر میں کہا ہے کہ ان کی اشیاء کا 96.5% تاجکستان، ہندوستان، عراق، ترکی، چین، قازقستان، ازبکستان، پاکستان، ایران، متحدہ عرب امارات اور باقی 3.5% دیگر ممالک کو برآمد کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے بحرین میں سفارت خانہ کھول لیا، تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے بحرین کے دورے کے دوران سفارتی مشن کی سرکاری افتتاحی تقریب میں شرکت کی ہے، جہاں دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ایلی کوہن نے اسرائیل کے نئے سفارت خانے کا افتتاح کرنے کی تقریب کے دوران کہا کہ بحرینی ہم منصب اور میں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہمیں براہ راست پروازوں کی تعداد، سیاحت، تجارتی حجم، سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں قائم کیا گیا سفارت خانہ اسرائیل کے پہلے سفارت خانے کی جگہ لے گا، جو 2021 عیسوی میں کھولا گیا تھا، جس سے 1 سال قبل اس نے بحرین کے ساتھ امریکہ کے ثالثی ابراہم معاہدے کے تحت سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل نے متحدہ عرب امارات اور مراکش کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے تھے۔
اسرائیلی فوجی گاڑی دھماکے سے تباہ، 3 حماس ارکان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق مغربی کنارے کے جنین کیمپ سے انخلاء کے دوران اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی میں دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا، جس کے بعد صہیونی فورسز نے الجنین کیمپ پر دوبارہ دھاوا بول دیا۔ اس دوران حماس کے ایک رہنما سمیت 3 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دھماکے سے بڑی تباہی کی اطلاعات ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس آپریشن میں 6 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اپنے ٹویٹر پر کہا کہ اسرائیلی فورسز نے حماس کی 3 کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں سے ایک فلسطینی کے پاس سے M16 خودکار رائفل بھی ملی ہے۔ فلسطینی خبر ایجنسی کے مطابق گرفتار 3 افراد میں سے 2 زخمی بھی ہوئے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج لگ بھگ 1 گھنٹے تک جنین میں کارروائی کرتی رہی اور پھر فلسطینیوں کو گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر میں لے جاتے دیکھا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 4 افراد زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اس سے قبل خصوصی فورس کی آمد پر کیمپ میں سائرن بجنے لگے، جس کے بعد کئی فوجی گاڑیوں نے کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ 1 سے زیادہ مقامات پر فائرنگ کی آواز سنی گئی ہے۔